کافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ قرآن آپ نے خود گھڑ لیا ہے، خود بنا لیا ہے، یا کسی سے سن کے آ جاتے ہیں، کوئی پادری کوئی عیسائی اس کی طرف اشارے کرتے۔ آج بھی مستشرقین یہی الزام لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے اس کا جواب دیا، علمہ، اس کو تعلیم دی ہے اس قرآن کی، اس دین اور شریعت کی، شدید القوا، جو قوت والا ہے، بہت زیادہ قوت والا ہے۔ جبریل علیہ السلام، جن کا نام ہے سورہ بقرہ میں بھی فرمایا اللہ نے کہ آپ کے قلب اطہر پہ جبریل علیہ السلام نے اللہ کا پیغام پہنچایا، اور سورہ تکویر میں ہے ذی قوت، اسی کی تشریح اسی آیت کی، وہ قوت والا ہے۔ ذی قوت عند ذی العرش مکین، اللہ کے عرش کے مالک کے ہاں بڑے درجے والا ہے۔ مطاع، اس کی بات، اس کا حکم مانا جاتا ہے۔ تو ذو مرۃ، جو صاحب حکمت ہے، عقل و دانائی والا ہے، فاستویٰ، وہ سامنے آ گیا۔ یہی تفسیر صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین سے امت کی اکثریت سے مروی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جبریل علیہ السلام کو غار حرا میں دیکھا، اقرأ بسم ربک الذی خلق جب ہوا۔ اس کے بعد صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں مکہ کی راہ پہ چل رہا تھا، اچانک ایک آواز آئی، میں نے نگاہ اٹھائی تو میں نے دیکھا کہ افق، آسمان کے افق پہ، یعنی کہ جبریل علیہ السلام آہستہ آہستہ بڑھے، حتیٰ کہ پورا آسمان یعنی کہ وہ چھا گئے، اور یہ میں منظر دیکھ کے گر پڑا، یعنی کہ بے ہوش ہو گیا۔ تو اتنا یہ قریب آ گئے، یعنی کہ پورا جس طرح پورے آسمان کو کور کر لیا، اپنی اصلی صورت میں جبریل علیہ السلام تشریف لائے۔ تو یہی ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، یہ ہے وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ۔ افق کہتے ہیں زمین و آسمان کا جہاں کنارہ ملتا ہے، وہاں سے شروع ہوئے، اور پھر کیا ہے، اعلیٰ من اوپر کنارے پہ، ثم دنا، پھر قریب آئے، فتدلی، دلہ کو ہوتا ہے جس طرح ڈول لٹکا دینا، یعنی کہ بالکل اوپر معلق ہو گئے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ درمیان میں کرسی پہ تشریف فرما ہے ہوئے جبریل علیہ السلام۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، دو کمان یا اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا، یعنی کہ اتنا قریب آ گئے۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ، اچھا بخاری کی اس روایت میں پھر آپ گھر آئے تو فرمایا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ اس کے بعد پھر یا ایھا المدثر قم فانذر، یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ تو ایک دفعہ اصلی حالت میں جبریل علیہ السلام کو دنیا میں دیکھا، اور دوسری دفعہ سدرۃ المنتہا دیکھا، جس کا اسی صورت کے اندر تذکرہ ہے۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اس نے وحی کی، جبریل علیہ السلام نے، إِلَىٰ عَبْدِهِ، اس کے بندے، یعنی کہ اللہ کے بندے کی طرف وحی کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، ما أوحىٰ، جو اس کو حکم دیا گیا۔ ایک ایک چیز جبریل علیہ السلام قوت والے اور امانت والے فرشتے نے پہنچا دی، حتیٰ کہ نمازوں کے وقت بتائے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ 2 دن جبریل علیہ السلام نے مجھے 5 نمازیں پڑھائیں، ایک دن اول وقت میں، دوسرے دن آخر وقت میں۔ فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کے لیے یہ وقت ہے، یہ ابتدا ہے اور یہ انتہا ہے۔ اس سے جبریل علیہ السلام یہ نہیں کہ افضل ہو گئے تعلیم کے لیے، کیونکہ وہ تو سب کچھ اللہ کی طرف سے از خود تھوڑی تعلیم دے رہے تھے، تو افضل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے، لیکن جبریل علیہ السلام بڑی قوتوں والے ہیں،
اور اللہ کے نمائندے ہیں جو نبیوں کے پاس آتے رہے۔ فرمایا ما کذب الفؤاد ما رأى، نہیں جھوٹ بولا دل نے جو اس نے دیکھا، یعنی کہ یہ نہیں کہ کوئی دن کی روشنی میں دیکھا، کہ یہ نہیں کہ ہے کچھ اور تھا اور معاذ اللہ بتا کچھ اور دیا۔ کعبہ قوسین کا بھی تفسیر صحیح بخاری کے اندر ہی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جبریل علیہ السلام تھے جو 2 کمان یا اس سے بھی کم کے فاصلے پہ ہو گئے تھے۔ بعض لوگ نے یہ ساری چیزیں اللہ کے ساتھ ہی فٹ کر دیتے ہیں۔ افتمارونہ علی ما یرا، او کافروں کیا تم جھگڑتے ہو اس نبی کے ساتھ جو اس نے دیکھا؟ اس نے تو جبریل علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اس کے بعد یہ اگلا سبق ہے، انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔